انجینئر محمد علی مرزا کے عمران خان سے متعلق بیان پر ہنگامہ برپا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا ہے کہ عمران خان ولی اللہ ہے۔ انجینئر صاحب سے سوال ہے کہ یہ ولی اللہ والی بات کس نے کی؟ یہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی میں خواتین آتی رہی ہیں، اس کے باوجود زرداری اور شریف خاندان کے مقابلے میں لوگوں کی سپورٹ اسے حاصل ہے۔ اس کا تو جنسی گفتگو کا سکینڈل بھی سامنے لایا گیا، کچھ فرق نہ پڑا، سیتا وائٹ سکینڈل سے بھی اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے یوٹیوبرز کا رزق لگایا ہوا ہے اور دوسرا میں نے رزق لگایا ہوا ہے۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو عمران خان کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، پھر اس بات پر غصہ بھی کرتے ہیں کہ مجھے کیوں کمپیئر کیا اس کے ساتھ۔ مراد ان کی یہی ہے کہ میں نیک شخص ہوں اور وہ بد ہے، میں کریکٹر والا ہوں، وہ کریکٹر لیس ہے۔ انجینئر صاحب نے کیسے رزق لگایا ہوا ہے یوٹیوبرز کا؟ انجینئر صاحب کے سبسکرائبرز ہیں 2.6 ملین، تو ان کا انٹرویو کرنے والوں یا ان پر ویڈیو بنانے والوں کے ویوز زیادہ آ جاتے ہیں، تو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے لوگ یوٹیوب سے کما رہے ہیں۔ اس طرح تو پرینکسٹر نادر علی کے 4 ملین سبسکرائبرز ہیں۔ مرزا صاحب اپنے یوٹیوب چینل سے پیسہ نہیں کما رہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن میرا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ایک سوال ہے، اگر آج یوٹیوب بند ہو جائے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے اور عمران خان کہاں کھڑا ہوگا؟ یوٹیوب بند ہو جائے تو آپ کہیں پہ بھی سٹینڈ نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن عمران خان کی شخصیت میں، اس کے قد کاٹ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر عمران خان رہا ہو جائے اور مینار پاکستان کے سامنے جلسہ کرے اور آپ اس کے جلسے کے سامنے جلسہ کریں، تو آپ کیا اس سے 10 گنا چھوٹا جلسہ بھی منعقد کر سکتے ہیں؟ آپ کے جلسے میں کتے بھونکتے نظر آئیں گے۔ مذہب میں صرف 1% لوگ دلچسپی لیتے ہیں اور سیاست میں 99%۔ مرزا صاحب، عمران خان اگر جیل سے نکل کر ایک بیان دے دے آپ کے خلاف تو آپ کا حال قاسم علی شاہ والا ہو۔ انجینئر صاحب کو مان ہے کہ میرے بلائے بغیر 300-400 لوگ آ کر اکیڈمی انتظار کرتے ہیں، عمران خان کے کہیں سے گزرنے کا شبہ بھی ہو تو ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ انجینئر صاحب نے اتنے سبسکرائبر اکٹھے کیسے کیے جو ملینز میں چلے گئے۔ انہوں نے بریلوی فرقے کے بابوں کے واقعات سنوا کر ان کا مذاق اڑایا، اسی طرح اہل حدیث کا مذاق اڑایا کہ یہ ماموں پارٹی ہے، یعنی امیر معاویہ کے ماننے والے ہیں۔ تو جب ایک فرقے کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرا خوشی سے آ کر اسے سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ جب اہل بیت کی شان بیان کی جاتی ہے تو شیعہ خوشی سے سنتے ہیں، کیونکہ کسی نے کھل کر بات نہیں کی ان موضوعات پر کہ ان میں جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں نہ ہی عمران خان کریکٹر والا انسان ہے، نہ ہی یہ مذہبی پیشوا ہے۔ یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں جس کی وہ تردید کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان کی پرسنل باتیں بھی پتہ ہیں لیکن میں بتاؤں گا نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ فلانے کی پرسنل باتیں مجھے پتہ ہیں لیکن میں بتاؤں گا نہیں، یہ بھی پرسنل اٹیک ہی کی ایک قسم ہے۔ آپ ایک دفعہ یہ پرسنل باتیں بتا ہی دیں، پھر دیکھیں گے کون سا آسمان گرتا ہے۔ اس بات پر میں حیران ہوں کہ انجینئر صاحب نے کتنے محاذ کھولنے ہیں۔ اقبال والا محاذ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اس کے بنائے ہوئے ملک میں آپ رہ رہے ہیں اور اقبال فوت بھی ہو چکا ہے تو کوئی فائدہ بتا دیں کہ آپ نے اقبال کو چھیڑ کر یہ فائدہ حاصل کیا۔ یہ تو بس ایک خبت عظمت ہے کہ میں عمران خان سے بھی اونچا ہوں، میں اقبال سے بھی اونچا ہوں، میں سیوطی سے بھی اونچا ہوں، میں سب سے اونچا ہوں۔ مذہبی تبلیغ کو آپ نے لڑکوں کا کھیل ہی بنا دیا ہے۔ پرینکسٹر نادر علی کے 4 ملین سبسکرائبر ہیں، گلوکارہ شکیرہ کے 45 ملین سبسکرائبر ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو مذاق کر رہا ہے یا ناچ گانا، تو بھائی جان اگر آپ نے جو میمز بنائی اور جو پھکڑ پن کیا بریلویوں، اہل حدیثوں، دیوبندیوں اور شیعوں کے بابوں کی مزاحیہ ویڈیوز کو بنا کر اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر کتنے ویوز اور کتنے سبسکرائبر رہ جائیں گے پیچھے؟ آپ کے سبسکرائبرز میں سے ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو بطور انٹرٹینمنٹ آپ کو دیکھتے ہیں۔ فرقوں اور مذہبی عقائد کے خلاف اگر آپ ویڈیوز بناتے ہیں تو ہنگامہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ دیوبندی خوشی سے دیکھیں گے کہ آج بریلویوں کی بات اڑے گی، پھر جب اہل حدیث کی باری آئے گی تو بریلوی خوشی سے دیکھیں گے اور شیعہ۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ آپ سے محبت کرنے والے جہاں بہت ہیں وہیں آپ سے نفرت کرنے والے بھی بہت ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے بات کی توشہ خانے کی۔ توشہ خانہ کیا ہے؟ کچھ تحائف ملے جو قانوناً معمولی سی رقم ادا کر کے عمران خان نے حاصل کر لیے۔ دراصل عمران خان نے نہیں، پنکی پیرنی نے، اور جب تک آپ پنکی پیرنی والا سارا معاملہ نہیں سمجھیں گے یہ معاملہ سلجھنے والا نہیں ہے۔ بشرا بی بی دراصل ایک گولڈ ڈگر ہے۔ بشرا بی بی کے پاس عمران خان گئے روحانی مضبوطی کے لیے۔ اس سے آپ مذہبی معاملات میں اس کی سمجھ بوجھ کا اندازہ لگائیں۔ وہ ایک توہم پرست انسان ہے۔ بشرا بی بی ایلیٹ کلاس کو دم درود کرنے کا کام کر رہی تھی۔ عمران خان اس سے پہلے بابا عرفان الحق کے پاس جاتا رہا،
2014 میں بابا عرفان الحق نے اسے کہہ دیا تھا کہ حکومت گرنے کو ہے، نواز شریف اور تیری حکومت بننے کو ہے۔ اس سے پہلے میرے والد کے توسط سے وہ پروفیسر احمد رفیق اختر کے پاس 15-20 سال تک جاتے رہے۔ جب عمران خان بشرا بی بی کے پاس پہنچا تو اس نے حساب لگایا آہستہ آہستہ کہ مذہبی معاملات میں اسے شیشے میں اتارنا مشکل کام نہیں ہے، کہ یہ توہم پرست انسان ہے۔ اس نے اسے کہا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اب عمران خان کی مذہبی سمجھ کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس سے شادی کا منصوبہ بنا رہی ہے تو وہ کاہے کی نیک؟ اس سے بڑی ضلالت تو اور ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اتفاقاً وہ واقعتاً وزیر اعظم بن گیا۔ اس کا بشرا بی بی پہ اعتقاد اور پختہ ہو گیا۔ بزدار، گوگی، یہ سارے کھرے جا کر پیرنی سے ہی ملیں گے، لیکن اس معاملے میں عمران خان کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں گیا۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری تو چور ہیں، عمران خان کیوں چور بنا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی چوری کی ہی نہیں۔ عدت کے دوران شادی بشرا بی بی کی جلد بازی کی وجہ سے ہوئی، جس سے خطرہ تھا کہ سونے کی ایک چڑیا عمران خان اس کے ہاتھ آئی ہے، وہ اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ رہا عمران خان تو وہ چنگم چباتے ہوئے نکر میں بھی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ عدت کیا بلا ہوتی ہے۔ اس کی مذہب اور شریعت کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک ریاض کا جو 190 ملین پاؤنڈ اور القادر ٹرسٹ والا چکر ہے، اس میں بھی عمران خان کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں گیا۔ جیسے آپ کو مان ہے کہ آپ آج اپنے یوٹیوب چینل سے جتنا چاہے کما سکتے ہیں، عمران خان آپ سے کہیں زیادہ کما سکتا ہے۔ صرف کرکٹ کے کمنٹری سے اور کمرشل سے وسیم اکرم سے زیادہ کما سکتا ہے۔ شوکت خانم کا سالانہ بجٹ 39 ارب روپے کا ہے، جو اسے لوگ ہر سال دیتے ہیں۔ آپ چندہ اکٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو اپنی استعداد کا خود ہی پتہ چل جائے گا۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں خود عمران خان کا ووٹر تھا 2013 تک، لیکن پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹینر پہ چڑھ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسٹیبلشمنٹ کے کنٹینر پہ چڑھنے کی وجہ سے اپنی تمام عزت اور حیثیت کھو گیا آپ کی نظر میں، تو خود اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو آپ نے کبھی وہ زبان استعمال کی ہی نہیں جو عمران خان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ پھر تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ کو عمران خان سے 100 گنا زیادہ بولنا چاہیے۔ اس اسٹیبلشمنٹ نے 76 سال میں سے آدھا عرصہ ملک پر خود حکومت کی، باقی وقت سیاستدانوں کو بطور مہروں کے استعمال کیا۔ جنرل باجوہ نے نواز شریف کے دور میں 2017 میں تحریک لبیک کا دھرنا دلوایا۔ اس پہ قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تو انہیں نشان عبرت بنانے کی کوشش کی۔ عمران خان کے دور میں فضل الرحمان کا دھرنا کرایا، اور اس گارنٹی کے ساتھ کہ عمران خان کی حکومت ہم ختم کرا دیں گے۔ عمران خان کو دھوکہ دیا کہ 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو الیکشن ہو جائیں گے، اور بظاہر نظر بھی یہی آتا تھا۔ دوسری طرف عمران خان کے خلاف ایک جال بچھایا جا چکا تھا، عدالتوں کے فیصلے رونٹ ڈالے گئے، اور تو اور انتخابات آئینی مدت سے باہر نکال دیے گئے، جس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حکم کے باوجود پنجاب میں الیکشن منعقد نہ ہونے دیے گئے۔ حکمرانوں اور چیف جسٹس کے گھر والوں کے فون کالز ٹیپ کیے گئے۔ پاکستان سرزمین بے آئین بن گیا، بھارت جیسا فاشسٹ ملک بن گیا۔ لیکن آفرین ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہ کبھی وہ شہید ہو جانے والے ارشد شریف اور مفلوج کر دیے گئے عمران ریاض کے اوپر پتھر برساتے ہیں، اور کبھی جیل میں پڑے ہوئے عمران خان پہ، اور سب جرائم کرنے والے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کی زبان گونگ ہے، اس لیے کہ انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اگر میں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ویڈیوز بنائی تو میری منجی بھی ٹھوک دی جائے گی۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو کیسی مزاحمت کی اس نے؟ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ISI کے چیف کو ایک سیاسی لیڈر کے خلاف پریس کانفرنس کرنا پڑی۔ ضیاء الحق کے بعد کسی سیاسی جماعت کے خلاف اس قدر ظلم کی مثال نہیں ملتی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار خواتین جیلوں میں پڑی ہیں، انجینئر صاحب خاموش ہیں۔ میں خود عمران خان پہ تنقید کرتا رہا ہوں کہ اس نے فوج سے ہاتھ کیوں ملایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف اسے کٹ پتلی وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ تو ISI نے اس کی پارٹی اس وقت بھی تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ دوسری دفعہ ہو رہا ہے، پہلی دفعہ نہیں۔ 2013 کے الیکشن میں شکست کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ فوج سے ہاتھ ملائے بغیر اس سرزمین بے آئین میں کوئی اقتدار میں نہیں آ سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انہوں نے آنے بھی نہیں دینا تھا۔ باجوہ صاحب کو مزہ آ گیا تھا نواز شریف کو اتارنے کے بعد کہ پیچھے رہ کر بھی ہم حکومت کر سکتے ہیں۔ عمران خان کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک دفعہ برسر اقتدار آ جاؤں تو کارکردگی کی بنیاد پر فوج کو پیچھے دھکیل دوں۔ پہلے کرونا آ گیا، اس کے بعد بہتر کارکردگی ہوئی، آخری سال 6% شرائط ترقی تھی، اس کے بعد فوج نے اسے اتارنے کا فیصلہ کر لیا کہ ان کی جو امپائر تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہی تھی۔
البتہ مرزا صاحب کو ایک بات کی داد دینا ہوگی کہ انہوں نے فرقوں کو بہت ڈیمیج کیا. اہل بیت سے انجینئر صاحب کی محبت قابل صد تحسین ہے. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا حقیقی مقام واضح کرنا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل حقیقت، یہ سب انہوں نے واضح کر دیا. اس پر وہ تحسین کے مستحق ہیں. انجینئر صاحب ہر بات حوالے کے ساتھ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ حوالہ یہاں کون دیتا ہے. البتہ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں قرآن میں درج اصولوں کے مطابق تبلیغ کر رہا ہوں، تو اس پہ میں معذرت کرتا ہوں آپ کے ساتھ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حریفوں کی میمز یا لطیفے نہیں بنوائے. یہ میمز کیا ہیں؟ اپنے مخالف کے ایک بیان کو ٹکڑوں میں کاٹ کر ان کے درمیان بھانڈوں کے مزاحیہ الفاظ تن دینا. خود بہت غصہ کرتے ہیں کہ میرا ادھورا کلپ کاٹ دیا لوگوں نے. خود آپ ہر شخص کا کلپ کاٹ کر بیچ میں مزاحیہ چیزیں ڈالتے ہیں. آپ اس کے جملوں کے درمیان بھانڈوں کے جملے، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد میمز کی وجہ سے مرزا صاحب کو بطور انٹرٹینر کے بھی دیکھتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تبلیغ نرمی سے کی. آپ کے اندر نرمی تو ہے نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ نفرت کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، حالانکہ اکثر چیزوں میں آپ کا موقف درست ہے. اس ملک کی حقیقی بادشاہت فوج کے پاس ہے، تو اس نے خان کو کئی مہینوں سے نہ کردہ جرائم کی پاداش میں جیل میں ڈال رکھا ہے. نواز شریف کو جو انصاف ایئرپورٹ پہ مہیا کیا گیا، اس پہ انجینئر صاحب ایک لفظ بھی نہ بول سکے. جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. شریف برادران جیسی ایک ہاں کی دیر ہے. عمران خان آسانی سے بیرون ملک جا سکتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں جا رہا. اس کا کریڈٹ آپ کو اسے دینا ہوگا، اور اگر آپ اسے نہیں دیں گے تو آپ پر ہی لوگ تنقید کریں گے. عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.